آرمی چیف کون ہوگا، اس حوالے سے سینیورٹی لسٹ جو ہے اور جو پروفائل میں اپنے ایک پچھلے ولاگ میں ساری چیزیں بتا چکا ہوں، تو اگر آپ دیکھنا چاہیں تو اس میں بھی تفصیلات دیکھ سکتے ہیں۔ اس وقت جو ٹاپ پہ ہیں وہ جنرل عاصم منیر ہیں۔ جنرل عاصم منیر اس سے پہلے ڈی جی آئی ایس آئی بھی رہ چکے ہیں، کور کمانڈر گجرانوالہ بھی رہ چکے ہیں، اور اس وقت کوارٹر ماسٹر جنرل ہیں۔ سورڈ آف آنر بھی ہے ان کو ملی تھی، اور کافی سورڈ آف آنر انہی لوگوں کو ملتی ہے، انہی کیڈٹس کو ملتی ہے جو کہ ایکسیپشنل کوالٹیز ہوں، ان کی لیڈرشپ کی کوالٹیز ہوں، اور جنرل عاصم منیر نے اپنے کیریئر میں یہ ثابت بھی کیا ہے۔ حافظ قرآن بھی ہیں، انتہائی قابل افسر ہیں اور انتہائی شریف انسان ہیں، شریف النصف انسان ہیں۔ بطور ڈی جی ایم آئی بھی جو انہوں نے کام کیے پاکستان کو محفوظ کرنے کے لیے، دہشت گردی کے خلاف جو پاکستان کی کارروائیاں ہیں اس حوالے سے جو انٹیلیجنس سیٹ اپ تھا اس کی کافی زیادہ کنٹریبیوشن، اور خاص طور پہ جو ایکسٹرنل اینیمیز ہیں پاکستان کے، جو ملٹری انٹیلیجنس جب بطور ڈی جی ایم آئی یہ کام کر رہے تھے تو کافی ساری چیزوں نے انہوں نے انرتھ بھی کی تھی۔ اس کے بعد ناظرین نمبر آتا ہے جنرل اظہر عباس کا، جو اس وقت چیف آف جنرل سٹاف ہے۔ انتہائی اہم پوزیشن ہے چیف آف جنرل سٹاف کی، جس میں ملٹری انٹیلیجنس بھی ان کو رپورٹ کرتی ہے، آئی ایس پی آر بھی ان کو رپورٹ کرتا ہے، اور اس سے پہلے کور کمانڈر پنڈی بھی رہ چکے ہیں۔ اور پاکستان بھارت کے خاص طور پہ جو تعلقات ہیں اس حوالے سے کافی گرفت ہے ان کی معاملات پہ، اور جنرل راحیل شریف کے پرائیویٹ سیکرٹری کے طور پہ بھی انہوں نے کام کیا ہوا ہے۔ جنرل اظہر عباس کے بعد ناظرین، بلکہ ان سے پہلے نمبر آتا ہے سینیورٹی لسٹ میں، کیونکہ ایک ہی بیچ کے لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد کا۔ لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد کا ایک بہت السٹریس کیریئر ہے، اس وقت بطور کور کمانڈر راولپنڈی اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں، اور اس سے پہلے چیف آف جنرل سٹاف بھی رہ چکے ہیں، ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز بھی رہ چکے ہیں۔ سندھ ریجیمنٹ سے ان کا تعلق ہے، اور افواج پاکستان ان کو انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے، اور اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یا تو یہ چیف آف آرمی سٹاف بنیں گے یا چیف آف چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف بنیں گے، اور جو بھی ان کا کیریئر ہے اس حوالے سے جو ود ان دا رینکس ہے یہ والی چیز، جتنے بھی ان کے کولیگز وغیرہ ہیں وہ یہی بات ان کے حوالے سے بتاتے ہیں۔ پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا سلام۔ ناظرین، چیف آف دا آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ نے اپنے امریکہ کے دورے میں یہ اعلان کیا ہے کہ وہ مزید ایکسٹینشن نہیں لیں گے، اور وقت کے مطابق اپنے ٹینیور ختم ہونے میں 29 نومبر کو ریٹائرمنٹ لیں گے۔ یہ بات انہوں نے پاکستان ایمبیسی میں ایک فنکشن ہوا تھا، وہاں پہ جو ناظرین بیٹھے تھے ان کے ساتھ، حاضرین کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے یہ بات کی۔ اس سے پہلے افواج پاکستان کے ترجمان میجر جنرل بابر افتخار بھی اپریل کے مہینے میں یہ اعلان کر چکے ہیں کہ چیف آف دا آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ نہ مزید ایکسٹینشن کے خواہاں ہے، نہ وہ مزید ایکسٹینشن لیں گے۔ اب 29 نومبر کو آرمی چیف نے خود اعلان کیا ہے کہ وہ ریٹائر ہو جائیں گے، تو اس حوالے سے یہ سوال بالکل اب ریزونیٹ کرے گا کہ نئے آرمی چیف کی جو اپوائنٹمنٹ ہے، جیسے عمران خان نے کہا، کیا وہی شہباز شریف کریں گے جو اس دن وزیر اعظم بنے جس دن ان پہ منی لانڈرنگ کے کیس میں فرد جرم عائد ہونی تھی؟ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی حکومت کرے گی یا کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کرے گا؟ اور عمران خان نے جو اس حوالے سے سوال اٹھایا تھا وہ انتہائی لاجیکل سوال تھا کہ کنٹروورشل حکومت جب یہ اپوائنٹمنٹ کرے گی تو اس پہ ادارے پہ کوئی فرق آئے گا یا نہیں آئے گا، اور اس ادارے کی ساکھ کو بچانے کی خاطر یہ ضروری ہے کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے اور وہ اپوائنٹمنٹ کرے، اور جس کو مرضی اپوائنٹ کرے اس سے ادارے کی ساکھ جو ہے وہ مزید متاثر نہیں ہوگی، کیونکہ پچھلے چند ماہ میں جب سے یہ حکومت آئی ہے، خاص طور پہ اپریل سے اور اس سے پچھلے چند ماہ میں جتنے بھی حالات و واقعات ہوئے اس سے بہت سارے سوالات اٹھ چکے تھے، اور پاکستان مسلم لیگ نواز کی جو روایت ہے کہ اس سے پہلے نواز شریف 4-5 آرمی چیف اپوائنٹ کر چکے ہیں، اور ہر ایک کے ساتھ وہ اپوائنٹمنٹ یہی کرتے ہیں کہ ہمارا بندہ شریف، ڈاکٹرائن بھی اس حوالے سے کافی مشہور ہے، تو ادارے کے لیے بھی یہ بہتر ہے کہ جو اگر کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہوگی وہ اپوائنٹمنٹ کرے تو ٹوٹل نان کنٹروورشل سٹارٹ ملے گا نئے آرمی چیف کو، جو کہ عمران خان کا مطالبہ بھی اس حوالے سے، اور لانگ مارچ بھی وہ کرنے والے، عنقریب کرنے والے، اس کا اعلان بھی متوقع ہے کہ اگلے چند دن میں وہ اعلان بھی ہو جائے گا۔ اور اس دفعہ اسٹریٹجی جو پاکستان تحریک انصاف کی ہے وہ تھوڑی سی مختلف اس حوالے سے بن رہی ہے۔ آرمی چیف نے ناظرین جو اپنا دورہ امریکہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اور کچھ تجزیہ کار کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو دنیا میں گلوبل پاور پالیٹکس ہے اس کا ایک دفعہ دوبارہ شفٹ آ رہا ہے، اور اس وقت دنیا دوبارہ سے 2 بلاکس میں بٹ چکی ہے، اور کچھ تجزیہ کار تو کہہ رہے ہیں کہ ایک نئی سرد جنگ کا باقاعدہ آغاز ہو گیا ہے۔ تو پاکستان کی الائنمنٹ اس میں کس کے ساتھ ہوگی؟ عمران خان تو ایک بیلنس فارن پالیسی کا کہہ رہے تھے کہ لے کے چلنی ہے۔ آرمی چیف کے اس دورے میں ان کی ملاقات یو ایس سیکرٹری آف ڈیفنس ان کے ساتھ بھی ہوئی، جنرل لائیڈ آسٹن کے ساتھ، یو ایس نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر
जैक सुलिवन के साथ मुलाकात हुई, दीगर ऑफिशल्स के साथ, स्टेट डिपार्टमेंट के ऑफिशल्स के साथ उनकी मुलाकात हो रही है और इंतहाई अहमियत का हामिल इस दौरे को बताया जा रहा है। इससे पहले नाज़रीन 4 अक्टूबर को डॉन अखबार ने खबर दी थी कि DGMO और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ भी उनके हमरा हैं, लेकिन आज डॉन अखबार ने वो क्लैरिफाई किया है कि नहीं, ना DGISI ना DGMO ना चीफ ऑफ जनरल स्टाफ उनके साथ है, लेकिन 5 मेंबर डेलीगेशन का बताया जा रहा है। अमेरिका में जो हमारे सहाफ़ी दोस्त हैं कह रहे हैं 5 अफराद का डेलीगेशन जनरल बाजवा के साथ है, सीनियर मिलिट्री ऑफिशल्स का, लेकिन ये अभी तक नहीं बताया जा रहा कि कौन कौन से मिलिट्री ऑफिशल्स इस दौरे पे। इसी फंक्शन में जो पाकिस्तान एम्बेसी में हुआ, जनरल बाजवा ने बातचीत करते हुए एक बात की कि फ़ौज को हमने सियासत से दूर कर लिया है। अब ये बयान जिस तरह से नाज़रीन रिपोर्ट हुआ है कि फ़ौज को सियासत से दूर कर लिया है, तो ये इंडिकेशन भी है कि माजी में फ़ौज सियासत में इन्वॉल्व रही है और इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है, क्योंकि आईन पाकिस्तान के मुताबिक जो अफवाज पाकिस्तान का रोल है वो पाकिस्तान के दिफा का है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी का रोल है और पाकिस्तानी कौम हमेशा इस किरदार को जो पाकिस्तान को महफूज करने का है, अपने जवानों को, अपने भाइयों को हमेशा खराज तहसीन पेश करती है। जब सवालात उठते हैं तो वो सवालात इसी वजह से उठते हैं कि जब पॉलिटिक्स के अंदर चंद अफराद उसमें मुलव्वस होते हैं, पॉलिटिक्स को मैन्यूवर करने की कोशिश करते हैं, इदारों की शील्ड को इस्तेमाल करते हैं और फिर सवालात उठते हैं, पूरे माशरे को इसके असरात का सामना करना पड़ता है। और आज अबूज़र सलमान न्याजी में उनकी ट्वीट देख रहा था, उन्होंने जो ट्वीट की उसमें उन्होंने एक सैटारिकली सवाल उठाया कि फिर माजी में मार्शल लॉ कौन लगाता रहा, क्या वो सेक्रेटरी हेल्थ मार्शल लॉ लगाते रहे? और फिर असगर खान केस का उन्होंने हवाला दिया कि IGI को पैसे कौन देता रहा, क्या रेस्क्यू 11122 पैसे देती रही? ये असगर खान केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चला था और उसमें बाकायदा किरदार आया था कि किस तरह से इंटेलिजेंस एजेंसीज़ और ख़ास तौर पे मिलिट्री इंटेलिजेंस एजेंसीज सियासत में मुलव्वस नहीं। और इसी में सलमान न्याजी ने अपनी ट्वीट में बाकायदा ये कहा कि बयानात देने से नहीं होता, अमल करने से चीज़ें आगे चलती हैं और बेहतरी इसी हवाले से आती है। और तमाम सियासी जमातें भी इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि फ़ौज का सियासत में किरदार नहीं होना चाहिए। मरियम नवाज़ भी नाज़रीन आज लंदन के लिए रवाना हो गई हैं बरास्ता कतर, दोहा कतर के, और मियाँ नवाज शरीफ भी वहाँ पे। तो अब सवाल ये है कि क्या ये फ़ैसला मियाँ नवाज शरीफ करेंगे, क्योंकि जितनी भी ऑडियो लीक्स इस हुकूमत की अभी तक सामने आई हैं उससे तो यही बड़ा वाज़ेह हो रहा है कि फ़ैसले लंदन में हो रहे हैं, मियाँ नवाज शरीफ ये फ़ैसले कर रहे हैं। तो क्या आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट का फ़ैसला भी एक ऐसी शख्सियत करेंगे जिनकी अभी तक कन्विक्शन ओवरटर्न नहीं हुई है? और मरियम नवाज़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा उसका रास्ता भी तैयार है, इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम कि जब एप्लीकेशन मूव करेंगे तो मियाँ नवाज शरीफ, जिनको कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि ये सादिक और अमीन नहीं है, गॉडफादर, सिसिलियन माफिया के अल्फाज भी इस्तेमाल हुए जजमेंट में, हेयरिंग्स के दौरान, और उसके बाद पूरा एक JIT का प्रोसेस चला, अकाउंटेबिलिटी कोर्ट की कन्विक्शन हुई और पिछले 6 माह में जिसको इमरान खान कहते हैं NRO 2, उसके तहत नैब कवानीन भी तरमीम किए गए और नैब कवानीन में जो तरमीम की गई उससे बाकायदा एक बेनिफिट दिया गया ना सिर्फ शरीफ ख़ानदान को बल्कि दीगर जितने लोगों के ऊपर इस हवाले से मुकदमात कायम थे, करप्शन के मुकदमात कायम थे। और इमरान खान की एक पिटीशन इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लगी हुई है जिसमें उन्होंने नैब कवानीन में इन अमेंडमेंट्स को चैलेंज किया है और इस हवाले से ऑनरेबल चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के उमर अता बंदयाल इस केस को टेकअप करेंगे और डे टू डे हेयरिंग का भी उन्होंने अंदिया दिया है। अब आर्मी चीफ ने नाज़रीन जो बयान इस हवाले से दिया है कि वो रिटायर हो रहे हैं, तो ये सवाल भी यकीनन आएगा कि अगला आर्मी चीफ कौन होगा। इस हवाले से सीनियरिटी लिस्ट जो है और जो प्रोफाइल में अपने एक पिछले व्लॉग में सारी चीज़ें बता चुका हूँ, तो अगर आप देखना चाहें तो उसमें भी तफसीलात देख सकते हैं। इस वक्त जो टॉप पे हैं वो जनरल आसिम मुनीर हैं। जनरल आसिम मुनीर इससे पहले DGISI भी रह चुके हैं, कोर कमांडर गुजरांवाला भी रह चुके हैं और इस वक्त क्वार्टर मास्टर जनरल हैं। सोर्ड ऑफ ऑनर भी है इनको मिली थी और काफ़ी सोर्ड ऑफ ऑनर उन्हीं लोगों को मिलती है, उन्हीं कैडेट्स को मिलती है जो कि एक्सेप्शनल क्वालिटीज़ हों, उनकी लीडरशिप की क्वालिटीज़ हों। और जनरल आसिम मुनीर ने अपने कैरियर में ये साबित भी किया है। हाफिज़ कुरान भी हैं, इंतहाई काबिल अफसर हैं और इंतहाई शरीफ इंसान है, शरीफुल इंसान है। बतौर DGMI भी जो उन्होंने काम किए पाकिस्तान को महफूज करने के लिए, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो पाकिस्तान की कार्रवाइयाँ उस हवाले से जो इंटेलिजेंस सेटअप था उसकी काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन, और ख़ास तौर पे जो एक्सटर्नल एनिमीज़ हैं पाकिस्तान के, जो मिलिट्री इंटेलिजेंस जब बतौर DGMI ये काम कर रहे थे तो काफ़ी सारी चीज़ों ने इन्होंने अनर्थ भी की थी। उसके बाद नाज़रीन नंबर आता है जनरल अज़हर अब्बास का, जो इस वक्त चीफ ऑफ जनरल स्टाफ है। इंतहाई अहम पोजीशन है
چیف آف جنرل اسٹاف کی، جس میں ملٹری انٹیلیجنس بھی ان کو رپورٹ کرتی ہے، ISPR بھی ان کو رپورٹ کرتا ہے، اور اس سے پہلے کور کمانڈر پنڈی بھی رہ چکے ہیں۔ اور پاکستان بھارت کے خاص طور پہ جو تعلقات ہیں اس حوالے سے کافی گرفت ہے ان کی معاملات پہ، اور جنرل راحیل شریف کے پرائیویٹ سیکرٹری کے طور پہ بھی انہوں نے کام کیا ہوا ہے۔ جنرل اظہر عباس کے بعد ناظرین، بلکہ ان سے پہلے نمبر آتا ہے سینیورٹی لسٹ میں، کیونکہ ایک ہی بیچ کے لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد کا ایک بہت السٹریس کیریئر ہے۔ اس وقت بطور کور کمانڈر راولپنڈی اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں، اور اس سے پہلے چیف آف جنرل اسٹاف بھی رہ چکے ہیں، ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز بھی رہ چکے ہیں۔ سندھ ریجیمنٹ سے ان کا تعلق ہے، اور افواج پاکستان ان کو انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے، اور اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یا تو یہ چیف آف آرمی اسٹاف بنیں گے یا چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف بنیں گے، اور جو بھی ان کا کیریئر ہے اس حوالے سے جو ود ان دا رینکس ہے یہ والی چیز، جتنے بھی ان کے کولیگز وغیرہ ہیں وہ یہی بات ان کے حوالے سے بتاتے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین جنرل اظہر عباس کا میں آپ کو بتا چکا، اس کے بعد نام آتا ہے لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کا۔ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید اس وقت کور کمانڈر بھاولپور ہے، اس سے پہلے کور کمانڈر پشاور رہے ہیں، اس سے پہلے بطور ڈائریکٹر جنرل انٹر سروسز انٹیلیجنس رہے، ایڈجوٹنٹ جنرل بھی رہ چکے ہیں پاکستان آرمی کے، اور DGC بھی رہ چکے ہیں ISI میں۔ اور جنرل فیض حمید کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بالکل ہینڈز آن ہے، اور کوئی بھی کام اگر کسی اور سے نہ ہو رہا ہو تو جنرل فیض حمید اپنی پرسنل انٹرونشن سے اور اپنے ایکسپیرینس سے خود انٹروین کر کے وہ والے معاملات حل کرواتے ہیں۔ ان کے بعد ناظرین نام آتا ہے لیفٹیننٹ جنرل محمد عامر کا۔ لیفٹیننٹ جنرل محمد عامر اس وقت کور کمانڈر گجرانوالہ ہیں۔ اس سے پہلے ان کی جو تعیناتی رہی، انتہائی اہم پوزیشنز پہ تعینات رہے، ملٹری سیکرٹری بھی رہے ہیں سابق صدر آصف زرداری کے، اور بلکہ ان سے پہلے نام آتا ہے لیفٹیننٹ جنرل نعمان محمود کا۔ لیفٹیننٹ جنرل نعمان محمود اس وقت پریزیڈنٹ نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی ہیں، کور کمانڈر پشاور بھی رہ چکے ہیں، اور DG انالیسز ISI میں بھی سرو کر چکے ہیں۔ اتنا زیادہ ان کا میڈیا میں ذکر نہیں آتا رہا، اور اپنے آپ کو انہوں نے تھرو آؤٹ نان کنٹروورشل رکھنے کی کوشش کی ہے، زیادہ لائم لائٹ میں بھی نہیں آتے۔ تو یہ تو ناظرین لائن اپ ہے کہ ان میں سے کون نیا آرمی چیف بنے گا۔ خواجہ آصف اس حوالے سے کہہ چکے ہیں کہ نون لیگ میں اس وقت سوچ یہ ہے کہ جو ٹاپ پوزیشنز ہیں میرٹ پہ سینیورٹی، اس حوالے سے ہی تعیناتی کر دی جائے۔ لیکن شاہد خاقان عباسی نے اس میں کنٹروورسی ایڈ کی جب انہوں نے یہ بیان دیا میڈیا پہ کہ لازمی نہیں ہے کہ سینیورٹی بیسس پہ ہی اپوائنٹ کیا جائے۔ تو نون لیگ اس حوالے سے ناظرین ابھی سوچ رہی ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، لیکن میری اطلاعات یہ ہیں جو چند اہم ذرائع سے میری بات چیت ہوئی کہ انسٹیٹیوشن میں یہ فیصلہ ہو چکا ہے، جو ریکمنڈیشن ہے اور جو نئے آرمی چیف جنہوں نے بننا ہے، جو نئے چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف جنہوں نے بننا ہے، ان کو انٹرنلی یہ اطلاعات موصول ہو چکی ہیں، ان کو کنوے کیا جا چکا ہے، اور نئے آرمی چیف کے آنے کے حوالے سے کچھ پوسٹنگ ٹرانسفرز جو ہے اس کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے۔ ایک دو تعیناتیاں ہوئی ہیں جو کہ نئے آرمی چیف کے قریب سمجھے جانے والے لوگ ہیں، ان کی تعیناتیاں آلریڈی انسٹیٹیوشن میں ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ کچھ اور لوگ ہیں وہ اپنی پوسٹنگ ٹرانسفرز کے حوالے سے جو ٹرانزیشن ہوگی، چینج آف کمانڈ ہوگی، اس حوالے سے آلریڈی MS برانچ کے ساتھ رابطے میں ہیں، اپنے کولیگز کے ساتھ رابطے میں کہ جناب مجھے کوئی فورن پوسٹنگ دے دو تو میں باہر جانا چاہتا ہوں۔ یہ کافی سارے کام بھی اس میں شروع ہو گئے۔ ایک اور ناظرین ابھی آنے والے دنوں میں آپ کو خبر ملے گی کہ کچھ پروموشنز ہوئی ہیں افواج پاکستان میں، کچھ ریٹائرمنٹس ہوں گی اور کچھ پروموشنز ہوں گی، اور ان پروموشنز میں ایک نام جو پروموشن کے لیے ہے وہ DG ISPR ڈائریکٹر جنرل ISPR میجر جنرل بابر افتخار کا ہے، اور ISPR میں امید یہی کی جا رہی ہے، جو ISPR سے ہمیں اطلاعات آ رہی ہیں کہ میجر جنرل بابر افتخار کی پروموشن ہو جائے گی، لیفٹیننٹ جنرل بن جائیں گے، اور ISPR کے اندر بھی ایک دو تبدیلیاں ایسی شخصیات کی ہوں گی جو کہ کافی کنٹروورشل ہو چکے ہیں، اور اس حوالے سے ان کے بارے میں ملٹری سیکرٹری برانچ میں بھی رپورٹ جا چکی ہیں۔ ISPR نے خود بھی اس حوالے سے چیف آف دا آرمی اسٹاف کو کچھ انفارمیشن دی ہے۔ ناظرین مریم نواز لندن پہنچ چکی ہیں، سابق صدر آصف زرداری کی صحت انتہائی ناساز ہے، ڈاکٹرز ان کے علاج کے لیے آ چکے ہیں، اور اگلے چند ہفتے پاکستان کی سیاست کے لیے انتہائی اہم ہیں، اور اس میں اس وقت عمران خان کون سی موو کرتے ہیں، کیا موو کرتے ہیں، تمام نظریں بنی گالہ پہ ہیں، عمران خان پہ ہیں کہ جو انہوں نے مارچ کا ایک لانگ مارچ کا اعلان کیا، کیا وہ حتمی ہوگا، اور اس 29 نومبر سے پہلے ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ انسٹال ہو جائے گی، اور الیکشن جس کا وعدہ کیا جا رہا تھا وہ الیکشنز ہوں گے۔
مریم نواز ناظرین جو آپ کو پریس کانفرنس میں انتہائی شدید غصے میں نظر آئیں، اس پہ حوالے سے صدیق جان نے ایک ٹویٹ بھی کی کہ آرمی چیف کی گاڑی کون ڈرائیو کر کے پریزیڈنسی تک لے کے آیا. تو میں نے ایک دو لوگوں سے چیک کرنے کی کوشش کی تو ہر طرف سے صرف مسکراہٹیں ہی آتی رہی. یہ ملاقات جو پریزیڈنسی میں ہوئی، ڈاکٹر عارف علوی جو کوشش کر رہے تھے کہ معاملات کو حل کیا جائے، کچھ کشیدگی کو کم کیا جائے، اس حوالے سے نون لیگ کے پاس جو اس وقت اطلاعات ہیں ان میں انتہائی نون لیگ کے کیمپ میں انتہائی پریشانی ہے. اپنا خیال رکھیے گا ناظرین، مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.